کل خانی ان کا اجر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہے، صحابہ سے ہٹ کر ہے. اب آگے سے جواب کرتے یہ حرج کیا ہے؟ یہی حرج ہے. یہی تو اس نے حضرت علی سے کہا تھا جی اس میں نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے. یہ حضرت علی نے بتایا اس کو. حرج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. حرج یہ ہے کہ یہ قرآن خوانیاں، یہ ختم شریف، یہ 11ویں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کی، تو نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا. لازمن کرنی پڑتی ہے، لازمن. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہ کرے، تو بچ کے دکھا دے. اس سے اور فرض کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، 11ویں شریف ضرور کریں گے، ختم شریف ضرور دلائیں گے. اللہ کے فرائض سے بھی آگے بڑھا دیے. اور بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا، چوری اور ڈکیتی ان سے بڑا گناہ بدعت ہے. کیوں بڑا کیوں ہے ان سے؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بھی ڈاکو بن جاؤں، میں بھی شراب پینے لگ جاؤں. لیکن یہ نیکی کی صورت میں آ رہے ہیں. یہ دیکھنے والا کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں بھی تو پڑھوں. اس میں دھوکہ ہے، دھوکے سے شیطان دین سے ہٹاتا ہے. ان میں دھوکہ نہیں ہے، چوری میں، زنا میں، شراب پینے میں دھوکہ نہیں ہے. کھلا ہوا گناہ ہے، کون قریب جائے گا؟ جو کرے گا اس میں لعنت بھیجی جائے گی. یہ نیکی کی صورت میں گناہ ہے. جیسا ہر ایک کا جی چاہے گا کہ میں کروں، کتنی بھٹک جائیں گے رسول اللہ کے صحابہ کے راستے سے. تو اس لیے یہ ان سے بڑا گناہ ہے. تو یہ ہے کہ تاکہ پوری کر دوں تم پر اپنی نعمت ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تمہیں ہدایت پا جاؤ. یہ نعمت کے گویا نعمت پوری کرنے کے لیے یہ سفر جاری ہے. ہاں جی، جس میں کعبے کی تبدیلی ہوئی. ہاں جی، کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا. کیوں؟ نعمت پوری کرنے کے لیے. تم گمراہ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ اللہ کا رسول تلاوت کر کے سناتا ہے تمہیں. علیکم یتلو علیکم، تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے. یتلو علیکم تمہیں سناتا ہے آیاتنا، ہماری آیتیں. ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط آتے منفی کر دینا. جیسے مالی باغ کا تزکیہ کرتا ہے کہ پودوں کو کاٹ چھانٹ کے جو نا ان کا ایسا عجیب سا اور یہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر وہ پھلتے پھولتے ہیں، پھر وہ خوب پھل دیتے ہیں. کیوں کہ وہ جو ٹہنی رکاوٹ تھی ان کے پھل میں وہ کاٹ دی گئی. ایسی غلط عادتیں جب زندگی میں آ جاتی ہیں تو وہ پودے کی گویا وہ ٹہنیاں ہیں جنہیں کاٹ دینا چاہیے. اللہ کا نبی یہ کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. غلط عادتیں چھڑوا دی ساری، کوئی غلط عادت کسی میں نہ رہ گئی. جھوٹ چھڑوا دیا، چوری اور ظلم اور خیانت، ہر چیز جو بری تھی وہ چھڑوا دی. کینہ، حسد، غیبت، چغلی سب چھڑوا دی. کوئی غلط عادت نہیں. اتنے صاف ستھرے بنا دیے کہ کر رہا لیکن الکفر والفسوق والعصیان. کفر اور کبیرہ گناہ، فسوق، عصیان، صغیرہ گناہ تک قابل نفرت بنا دیا. کر رہا لیکن قابل نفرت بنا دیا. یہ تھے صحابہ. اولئک هم الراشدون، صحیح راہ پر یہی ہے. جس کو صحیح راستے پہ آنا ہے ان کے نقشے قدم پر ہے. جہاں کبیرہ گناہ بھی، صغیرہ گناہ بھی قابل نفرت ہے. ہم تو صغیرہ صبح سے شام تک صغیرے تو رکتے ہی نہیں ہم سے، اور صغیرہ گناہ بھی قابل نفرت بنا دیا. اتنا اٹھایا، اتنی اچھی تربیت. خاتم النبیین کی صحبت، اندازہ کرو کیا کچھ بن جائے گا انسان. بعض والے سر تنقید کرے، شرم نہیں آتی انہیں کہ ایک شخص پہ تنقید کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہے. یہ ہماری ساری زندگی کے عمل، ساری زندگی، کیونکہ یہی مثال سمجھ لو جو آپ نے خود فرمائی، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو صحابہ کے آدھا کلو جو کو نہیں پہنچتا. وہ اندازہ کرو کتنا اونچا دے دے اللہ تعالیٰ. آدھا کلو جو کی کیا حیثیت ہے؟ وہ آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں دے
اور تمہارے پاس اوت پہاڑ اتنا سونا تم سارا خرچ کر دو تو ان کے آدھا کلو جو نہیں پہنچتے تو کیسے ان پر تنقید کی زبان کھولو گے؟ تو اس لیے تو تم پر تزکیہ کرتا ہے، جن کا تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کیا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کا نبی وہ رسول بھیجا تم نے، تو کتاب تو قرآن تھا، اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور حکمت تھی سلیقہ پن، صحیح سلیقہ، ایسا سلیقہ مل جائے زندگی کا کہ جو دیکھے وہی گرویدہ ہو جائے. اور واقعات ان کی زندگی کا ایسا ہی سلیقہ تھا، ایسا سلیقہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو سفیر آتے تھے، اب حضرت عمر سخت ترین انسان کہلاتے ہیں، لیکن ادھر اتنے نرم تھے کہ بادشاہوں کے سفیر آتے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ گرویدہ ہو جاتے کہ روم کا سفیر آیا، اب وہ محل ڈھونڈے کہ کیا جی میں شاہی محل کہاں، ان کا شاہی یا بادشاہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں ملنا ہے تمہارے بادشاہ کو. بادشاہ نے ہمارا امیر المومنین ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے کہ پتہ نہیں، ہم باہر نکل گئے ہیں، کہیں دیکھ لو باہر حاجت کے لیے نکلے ہیں یا کدھر. اور حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو بتایا تھا نا رومیوں کے بارے میں کہ امیر المومن وہ حماموں میں نہاتے ہیں. اندازہ کر، یہ تصور ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، وہ تو حماموں میں نہاتے ہیں. اور یہ اسی لیے ڈھونڈتا پھرتا وہ محل آیا ہوا سفیر، جب اسے بتایا گیا جی باہر مجھے رہنمائی کرو، تو کچھ ساتھی نکلے، وہ درخت کے نیچے دیکھتے ہو، وہ سر کے نیچے ایک ڈھیلا لے کے سویا ہوا ہے، وہ امیر المومنین ہے. یہ حیران عجیب ہے. اس روم کا بادشاہ تھر تھر کانپتا ہے اس کے نام سے، اس کا نہ محل نہ کوئی اس کا سیکورٹی، اکیلا ہی خالی زمین میں ہل چلا ہوا، زمین میں نرم زمین ہے، درخت ہے، درخت کے سائے کے نیچے سویا ہوا ہے. یہ پہنچا، وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ سے وہ جاگ گئے، جاگے سے کانپنے لگ گیا. کہتے کوئی بات نہیں، کیوں کہاں ہوتا ہے، بحث سے کہنے لگا عمر صحیح بات بتاؤ، یہ ہے تو انصاف کرتا ہے تو تجھے خوف ڈر نہیں ہے. ہمارے بعد ظلم کرتے ہیں ہمارے بادشاہ، اس لیے وہ ڈرتے ہیں، ہر وقت ظلم کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں. تو کیسے اکیلا بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو. آیت 151 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور ایسے ہی جیسے ہم نے تم میں بھیجا، کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یعنی جیسے ہم نے یہ کعبہ مرکزی تمہیں عطا کر دیا تاکہ لوگوں کو کوئی دلیل تمہارے خلاف الزام باقی نہ رہ جائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے. اسی طرح یہ ایسی جیسے ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا، منکم تمہیں میں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آج اگر اللہ کا رسول نہ آتا ساری دنیا گمراہ ہوتی، سب جہنم کا ایندھن. جہنم کی طرف جانا کوئی معمولی بات ہے. توبہ توبہ توبہ، اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بچائے، آخرت کی تکلیفیں تو تصور ہی نہیں کر سکتے. توبہ توبہ، دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے. کیونکہ اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام، خود اللہ تعالیٰ کا کلام، عجیب بات ہے. اور انسان پڑھے اسے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب دے دی تلاوت کرنے کو. ہم اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ کا جلال ہے، اس میں اللہ کا جلال ہے. اور کتنا پاکیزہ کلام،
کیسی پاک زبانیں ہیں جس کی تلاوت کرتی ہیں، تو یہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا کہ یتلو علیکم، وہ تمہیں سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے آیاتنا، ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یزکی تزکیہ کرتا ہے، یعنی بری عادتیں ختم کر دیتا ہے، کوئی بری عادت نہیں چھوڑی صحابہ میں. اور جب مشرکین تھے تو ساری بری تھی عادتیں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے، ہم بھی بیٹھ جاتے، تو اپنی جاہلیت کی باتیں کر کر کے ہنستے، ہم آپ بھی مسکراتے رہتے کہ کیسے بے وقوف تھے ہم، کیسے جاہل تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کہ سفر پہ جانا ہے تو رب گھر بھول گئے، کیونکہ رب ساتھ ہوگا تو رستے میں رب بھی سے مددیں مانگتے جائیں گے، رب ساتھ ہوگا، رب گھر بھول گئے تو ستو کا رب بنا لیتے، ستو تو ہوتا پا ستو گوندا، اس کا رب بنا لیا، رب بنا کے سامنے رکھ کے اسے پوج لیا، پھر اس سے دعائیں مانگ لی، پھر اس کو توڑ کے کھا لیا رب. اس پہ ہم ہنستے، کیسے بے وقوف تھے ہم. اور واقعتاً اگر اللہ سمجھ نہ دے تو سمجھ نہیں آتی. اب یہ بڑے بڑے دنیا کے فسادی، بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے پرلے درجے کے بے وقوف ہیں اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ہنسا کرتے اپنی بے وقوفیوں پر، اس لیے وہ تزکیہ کرتا ہے. ایسی نفیس وہ تربیت دی، ایسی نفیس تربیت کہ اس کی مثال پھر نہیں پا سکے. سیدھے سادے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلف نہیں زندگی میں، کوئی اعلیٰ لباس نہیں ہے، اور بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں سیدھے سادے، درباری دیکھ کے ہنستے ہیں، لیکن وقار ہے، سنجیدگی ہے، جس سے بادشاہ مروب ہوتے ہیں. جیسے حضرت مغیرہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ جو رستم کے دربار میں گیا اور رستم مروب ہو گیا، ایسے اس انداز سے گئے، شان سے، لیکن لباس میں کوئی ایسے کوئی بڑا کوئی فاخرہ لباس پہنا ہو، جو مجھے اثر آ گیا. یہ ٹھیک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شکل و صورت بہتر رکھو، جب کسی سے ملنا ہو تو ذرا اپنا لباس ٹھیک کر لو. یہ نہیں کہ اعلیٰ لباس پہن کے جو ہے اس کو ذرا درست کر لو. جی تو یہ اب جی ہے کہ بھی آپ کے پاس پٹکا ہے، کوئی باہر ملنے آ گیا، آپ نے اٹھا کے کندھے پہ ڈال دیا، کو نیچے لٹک رہا ہے، کوئی نیچے نہیں، باندھ لو، ٹوپی سر پہ لے لو، جی تاکہ اچھے لگو. جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے تو سادگی تو کمال تھا نا. آپ نے وہ زندگی گزاری اور بڑے دولت مند ہو کے کہ روزانہ گھر میں فاقہ ہوتا، کیونکہ دولت آئی تقسیم کر دی، بس رکھنا ہی کچھ نہیں. اور یہ ہے کہ باہر آئے ہیں اب کنگھی، آپ کنگھی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. کنگھی نہیں ہے، یہ کنگھی ہو رہی ہے، یہ بس کنگھی ہو گئی. آئینہ، پانی برتن پانی کا اس میں دیکھ لیا، کنگھی پہن لی، یہ آئینہ ہے. سادگی کا بھی کمال ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میں کیسے بنوں سنوروں، بس یہ وسائل ہے بننے سنورنے کے. اچھا آ گیا تو اچھا پہن لو. تو ایک دفعہ کسی نے ہدیہ کیا ایک جبہ جو بہت نفیس کپڑے کا تھا، تو اب صحابہ، آپ ممبر پہ بیٹھے، صحابہ ہاتھ لگا کے دیکھے یار بڑا بڑا حسین کپڑا، بڑا اچھا کپڑا ہے. فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو جو اس کے رومال ملے ہیں نا اس میں جنت میں، وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، تم کیا جانو. یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی مطلب کہ نگاہ آگے پہ رکھو. ہاں جی اب جو مجھے سرے پہن لو، اچھا ہے تو اچھا پہن لو، نہیں تو جیسا آتا ہے پہن لو. یہ سب تزکیہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تکلف نہ ہو، بس اپنی سیرت کو سنوارو، اتنا سنوارو کہ ہر شخص متاثر ہو جائے. ہاں جی کہ بڑا اچھا آدمی، بڑا سنجیدہ آدمی ہے، نفیس آدمی ہے، بات اچھی کرتا ہے، زبان پہ بکواس نہیں آتی. اگر بعض کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے، ہاں جی
اس میں بھی سنجیدگی. صحابہ میں مزاح تھا, مزاح کرنے والے تھے. کہ ایک صحابی مزاح کرنے والا تھا, گیا وہ گزر رہا تھا, کافروں کے انگور تھے, کبھی انگور دینا, میں تم پیسے لا کے دیتا ہوں, انگور دینا. لے آیا, یا رسول اللہ انگور لائے ہو آپ کے لیے, کھائیں. آپ نے کھا لیے, جب کھا لیے, یا رسول اللہ وہ پیسے بھی مانگتے ہیں. ہنس پڑے کہ یا رسول اللہ وہ پیسے بھی مانگتے ہیں. آپ نے اسی وقت دے دی, ساتھ ہی ہنس پڑے. تو ایسے اب بڑی سنجیدگی سے ایسا مذاق کیا, اور بڑے پیار سے. تو ایسے مذاق کو آپ پسند کرتے تھے, اچھا لگتا تھا یہ مذاق. ہاں جی. تو کئی ایک صحابہ تھے اس طرح, اور وہی صحابی تبوک میں جا رہے تھے, تو ایک صحابی کے بارے میں یہ پیچھے تھا, تو ایک قافلہ گزر رہا تھا, بھائی غلام خریدو گے؟ غلام خریدیں گے, لیکن ایک بات ہے, غلام ہے نافرمان, میرے قابو میں نہیں ہے, صاف بات ہے, پکڑنا تمہیں خود پڑے گا, یہ میں دخل نہیں دوں گا. اور وہ کہے گا میں آزاد ہوں, میں نہیں غلام, جھوٹ بولتے ہو, سننی نہیں اس کی کوئی بات. ٹھیک ہے جی, وہ جا رہا, کوئی میرا غلام پکڑ لو, کتنا دو گے؟ کہ جی وہ 10 اونٹ, 5 اونٹ لے لیے, 10 اونٹ دوں گا. لے لیے, وہ جا کے اسے پکڑے اسے. وہ کہ کیا ہے, وہ اس نے بیچے تو غلام ہے اس کا, اور نہیں غلام جھوٹ بولتا ہے وہ, نہیں بالکل نہیں, ہم نہیں لے گئے اسے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھو اس نے کیا تماشا کیا. آپ نے پھر کیا کیا؟ باز جی کہتے میں نے وہ 10 اونٹ لیے ہیں, جب بدتمیز کہیں کا, جاؤ لے کے آؤ, بھیجا ادھر. اسے ان کے پاس گیا, بھی ایسے مزاح ہے, وہ ایسے ہی کرتے, اچھا لے جاؤ کہتا. ہاں, تو مزاح بڑے عجیب مزاح بھی کرتے تھے, لیکن بڑی سنجیدگی سے, بڑے پیار سے. ہاں جی, ان سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سب ان تزکیے میں انسان کی نفسیات ختم نہیں کی جاتی, ان کو سنوارا جاتا ہے. ہاں جی, یہ نہیں کہ جو مزاج ہے وہ بدل دیا جائے, مزاج نہیں بدلے جاتے, مزاجوں کو سنوارا جاتا ہے. ہاں جی, ان کو ایسا سلیقہ دیا جاتا ہے کہ وہ مزاج ہر ایک کو پسند آئے. اب حضرت عمر میں سختی تھی, بہت زیادہ سختی تھی, لیکن اس کو ایسا سنوارا کہ اس سختی پر اتنا قابو ہوا کہ نظم مملکت میں تو پوری سختی ہے, لیکن ادھر چھوٹے بچے کے سامنے بھی عاجزی ہے, غلام کے سامنے بھی عاجز ہے. جو غلام تھے صحابہ جیسے بلال تھے, عمار تھے, کھڑے ہو کے استقبال کرتے ان کا, سیدنا بلال, سیدنا بلال, یوں سنوارا اللہ نے. ورنہ وہ تو بہت غصے والے سردار تھے, بھی سردار اپنے قبیلے کے, بنو عدی کے, اور بڑے غصے والے تھے, اور دوسرے خاندان ڈرتے تھے ان کے غصے سے, اتنا سخت غصہ تھا. لیکن سب غصہ قابو میں آ گیا. ہاں جی, اب وہ غصہ صرف شیطان کے اور باطل کے خلاف تھا, اہل ایمان کے خلاف نہیں تھا. ہاں جی, اپنے عاملوں کو سزا بھی دیتے تھے, لیکن اکرام بھی کرتے تھے, ان کا سزا کے باوجود اکرام کرتے تھے پھر بہت. ہاں, تو یہ ہے تزکیہ کہ یزکی کو. اب یہ ساری چیزیں چونکہ صحابہ نے محفوظ کر دی, آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آگے تابعین تھے, وہ علم کہاں سے حاصل کرے؟ صحابہ. اب صحابہ یہ ساری باتیں بتاتے, ان کی اپنی سیرت بنی ہوئی تھی. اب تابعین کی تربیت ہوئی, انہوں نے بھی اسی طرح انہوں نے محفوظ کیا. یہ احادیث کی کتابیں آ گئی کہ آپ کی ساری سنت, سارا طریقہ محفوظ ہو گیا. اسی لیے آپ نے 3 نسلوں تک اس برکت کو فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ صحابہ جا چکے ہوں گے, جنگ کے لیے لشکر تیار ہوگا, کہیں کوئی ایسا تلاش کرو من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو, وہ دیکھو لشکر کے ساتھ بھیجے, اس کی برکت سے فتح ہوگی. فرمایا وہ ایک ملے گا, اس کو لشکر کے ساتھ بھیجیں گے, اسی سے فتح ہوگی لشکر کو, اس کی برکت سے. یہ زمانہ بھی گزر جائے گا, پھر دوسرا زمانہ آئے گا, تو پھر لشکر تیار ہوگا, کہیں گے بھی کوئی ہے ایسا جس نے من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
جو ساتھ رہا ہو اس کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، ان صحابی کے جو ساتھ رہا ہو، اور